ہم نے سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ممتاز منگلوری اور یہ ایک مضمون ہے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ سبق کے شروع کے حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چھوٹی اور بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں کا الگ الگ علاقوں سے تعلق بھی ہے۔ آج ہم نے اس حصے سے اپنے سبق کو پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔ ہم علاقائی طور پر سرحدی یعنی خیبر پختونخوا کے ہوں یا پنجابی، سندھی ہوں یا بلوچ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ رشتہ ہمارے تمام نسلی، علاقائی اور لسانی کہتے ہیں زبان سے متعلق رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ فوقیت رکھنا یعنی بڑا ہے، زیادہ اہم ہے، برتری رکھتا ہے۔ اس رشتے سے ہم پر واجب ہے یعنی کہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم پاکستان کی سبھی زبانوں کا احترام کریں، انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لانے میں کوشاں ہوں۔ کوشاں ہونا محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ کوشش زبان ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ تو اس پہلے پیراگراف میں مصنف نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی ملک میں رہنے کا ہمارا یہ جو تعلق ہے یہ باقی تمام تعلقات سے بڑھ کر ہے، یعنی پھر چاہے ہم کسی بھی نسل سے ہمارا تعلق ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی ملک کے ہیں۔ اس لیے ہمیں ملک میں بولی جانے والی ہر زبان کو عزت دینی ہے۔ اب زبان کو ہم کیسے عزت دیں گے بھلا؟ یعنی ہم کسی کو اس کی زبان سے متعلق یہ نہ کہیں کہ وہ سندھی ہے، میں پٹھان ہوں، بلکہ سب زبانوں کو برابر اہمیت دیں، برابر عزت دیں، ایک جیسا سمجھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ کی ہے کہ زبانوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں بھی، یعنی جب ایک علاقے کا شخص کسی دوسرے علاقے کے شخص سے بات کرتا ہے تو دونوں آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں۔ یوں ان دونوں علاقوں کی زبان کے الفاظ اردو میں اور اردو کے الفاظ ان دونوں علاقوں کی زبانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اردو زبان بھی ان علاقائی زبانوں کے قریب ہوتی جاتی ہے، جڑتی جاتی ہے، اور یہ زبانیں بھی اردو سے جڑتی جاتی ہیں۔ اردو ہی پاکستان کی وہ واحد زبان ہے جو ہمارے کسی ایک علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی سبھی کی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں یعنی برابر ایک طرح سے سمجھی، بولی، پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ اس کے علمی و ادبی سرمائے، علمی یعنی سکھائے جانے کی کوئی بھی چیز، اور ادبی یعنی ادب سے متعلق لٹریچر، سرمایہ کہتے ہیں یعنی علم اور ادب کا جتنا کچھ بھی موجود ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سب سرمایہ ہے جمع کیا ہوا۔ میں پاکستان کے ہر علاقے کے باشندہ کی جمع ہے اور کہتے ہیں رہنے والے کو، نے مقدور بھر یعنی جتنا اس کے اختیار میں تھا، جتنا وہ کر سکتا تھا، اضافہ کیا ہے۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اردو کے شاعر اور ادیب موجود نہ ہوں۔ اس زبان کی ہماگیری و ہر دل عزیزی، ہماگیری کہتے ہیں پھیلاؤ کو کہ یہ کتنی بڑی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہر دل عزیزی یعنی کہ ہر دل کو اچھی لگنے والی، ہر ایک کو پسند آنے والی کا اندازہ اس امر یعنی بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کو دعویٰ ہے۔ دعویٰ کہتے ہیں ثبوت کے ساتھ کوئی بات کہنے کو، کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ہم مزید یہ بات شامل کرتے ہیں، ہمارے محققین نے، محقق کی جمع ہے اور محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، یعنی تلاش کرنے والے کو، ڈھونڈنے والے کو، نے بڑا قابل قدر یعنی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا کام کیا ہے۔ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد خیبر پختونخوا میں اردو اور بلوچستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد یعنی بہت زیادہ تعداد کی کتابیں اور طویل مضامین تحریر ہوئے، جن سے اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط یعنی اردو کے اور علاقائی زبانوں سے جو تعلق ہے پر بھی خاصی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ اردو قومی زبان ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سب جگہوں پر استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہیں پر وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے، کہیں پر صرف پڑھی جاتی ہے، کہیں پر پڑھی لکھی دونوں جاتی، یعنی ہر طرح سے لیکن استعمال تو ہوتی ہے، اور پاکستان کے ہر جگہ کے رہنے والے نے
یعنی ہر جگہ کے ادیب اور شاعر نے، لکھنے والے نے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا ہے اردو زبان میں۔ اور اس کے علاوہ یہ زبان ہر علاقے والے کو، ہر جگہ والے کو پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ہر ایک کو پسند ہے، تو اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے جو تحقیق کرنے والے ہیں زبانوں کے بارے میں، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ بات تلاش کی ہے، اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ ہر صوبے والا ہی یہ بات کہتا ہے کہ ہاں اردو تو ہمارے ہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر یہ جو ابھی میں نیلے رنگ سے انڈر لائن کر رہی ہوں، یہ کتابوں کے نام ہیں جو آپ دیکھیں ہمارے تحقیق کرنے والوں نے لکھی ہیں، اور تحقیق کر کے لکھی ہیں ہر صوبے سے متعلق، کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یعنی پنجاب سے بنی، سندھ میں پیدا ہوئی، یا سرحد میں پیدا ہوئی، یا بلوچستان میں۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑی کتابوں کے علاوہ ہمیں ایسے بہت بڑے بڑے مضامین بھی ملتے ہیں کہ جن میں یہی بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہمیں، اس تحقیق سے، اس ڈھونڈنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں ہماری زبان کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ یہ کب کیسی تھی، اس میں کب کیا تبدیلی آئی، کب اس میں کیا نئی چیز شامل ہوئی، یہ سب باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پہ بھی تحقیق ہو چکی ہے کہ اردو کا علاقائی زبانوں سے کیسے تعلق ہے، کون سی علاقائی زبان اردو کے زیادہ قریب ہے، یا کس علاقائی زبان کے اردو زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے بنیادی طور پر اس پیراگراف میں 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ ہر علاقے ہی میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر ہم اس کے علمی و ادبی سرمایے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر علاقے کے رہنے والے نے اردو زبان میں ضرور جو ہے، اگر وہ لکھنے والا ہے تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے تحقیق کے حوالے سے کی ہے کہ اردو زبان پر اور علاقائی زبانوں پر بہت زیادہ اس حوالے سے تحقیق بھی کی جا چکی ہے کہ یہ زبان اصل میں ہے کس علاقے سے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں، سبق کا آخری حصہ ہے۔ اردو ادب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ ان زبانوں کی جدید نثر، یعنی اس میں نیا جو کچھ لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ مضامین ہوں، چاہے وہ کہانیاں ہوں، یعنی نثر میں جو کچھ بھی آتا ہے، اور نظم میں اردو ادب سے خاصا استفادہ کیا گیا ہے۔ استفادہ کرنا یعنی کہ فائدہ حاصل کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ ان زبانوں کا ادب اردو ادب کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، بلکہ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں، یعنی اردو کے جتنے بھی الفاظ ہیں جسے ہم انگریزی میں ووکیبلری بھی کہتے ہیں، ان زبانوں کے الفاظ کی آمیزش یعنی ملاوٹ، شمولیت سے خوشگوار اضافہ بھی ہوا ہے۔ خوشگوار اضافہ یعنی اچھا اضافہ۔ اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیے وہی لٹریچر یا ادب والی بات کو کنٹینیو کیا ہے مصنف نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اردو ادب یعنی اردو لٹریچر جو ہے وہ علاقائی لٹریچر، علاقائی ادب پر کس طرح سے معاف کیجیے گا، پر اثرات ڈالتے ہیں، اور وہ اثرات ہمیں کیسے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی علاقائی زبان والا، جیسا کہ ایک شخص ہے جو پنجابی میں نظم لکھنا چاہ رہا ہے، چلیں بالفرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کی ایک قسم ہے نا، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اردو میں آزاد نظم کیسے لکھی گئی ہے، پھر ہی وہ اپنی زبان میں جو ہے آزاد نظم کو جو ہے آزمائے گا، یعنی کہ لکھے گا۔ تو اس طرح سے اردو لٹریچر جو ہے علاقائی زبان پر اثر ڈالتی ہے اپنا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اردو زبان ہی علاقائی ادب پر جو ہے اثرات ڈالتی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان یا اردو ادب پر بھی علاقائی ادب کا اثر ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ادب میں ایک بہت زیادہ حصہ جو ہے دوسری زبانوں کے لٹریچر کا شامل ہو گیا ہے۔ اب وہ کیسے منتقل ہوتا ہے، کیسے شامل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے علاقائی زبان، فرض کرتے ہیں سندھی زبان میں کوئی افسانہ لکھا، اور وہ اس نے بہت پائے کا افسانہ، یعنی بہت ہی اچھا لکھا، ہر لحاظ سے وہ مکمل، ہر لحاظ سے وہ بہترین ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اردو ادب والے اسے اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اب اصل میں تو جو اس کا مصنف ہے وہ وہی رہے گا، لکھنے والا افسانہ نگار تو وہی رہے گا جو سندھی زبان کا ہے، لیکن جب وہ اردو میں ترجمے کی شکل میں
شامل ہو گیا تو پھر وہ اردو ادب کا بھی حصہ بن گیا، وہ ٹرانسلیٹ ہو کر یعنی ترجمے کی شکل میں ہمارا ہو گیا، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس جو ہے منتقلی سے، اس شامل ہونے سے کہ ہمارے اردو زبان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی وکیبلری بڑھتی ہے۔ اب یہ وکیبلری کیسے بڑھتی ہے؟ جیسے کوئی ٹرم ہے جسے ہم اردو میں اصطلاح کہتے ہیں، جو کہ سندھی زبان میں مستعمل ہے، جب ہم نے اردو میں اسے شامل کیا تو ہم ٹرم کو تو نہیں چینج کر سکتے نا، وہ سندھی زبان والی ہی رہے گی۔ جب وہ سندھی زبان والی ہی اصطلاح ہم اردو میں شامل کریں گے تو اس طرح سے ہماری وکیبلری بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ کیا ہے کہ اس سے وکیبلری بڑھے گی تو ہماری زبان بڑھے گی، ہماری زبان اور بھی زیادہ پھیلتی جائے گی، یہ بات۔ اور آخری بات انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص پاکستانی جو لہجہ ہے وہ ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے، جسے ہم الگ سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ اردو جو بول رہا ہے یہ پاکستانی اردو ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں، اب اردو تو ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے نا، لیکن جیسا کہ اگر ہمارے بولنے والا کوئی شخص ہے پاکستان کا جس کا تعلق ہے بلوچستان سے، تو وہ چاہے کتنی ہی صاف اردو بولے، کتنی ہی بہترین اردو بولے، لیکن کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر، یعنی خود اس شخص کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوگا، لیکن اس کا جو علاقائی زبان ہے بلوچی، اس کا ٹچ، اس کی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں چیز محسوس ہو رہی ہوگی اردو زبان میں نا، تو اس کی اردو زبان میں، تو جب کوئی تیسرا شخص یہ بات سنے گا اس کی، تو وہ پہچان جائے گا کہ ہاں اس شخص کا تعلق کہاں سے ہے، ہندوستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلوچستان یا بلوچی زبان خصوصاً پاکستان کے صوبے، پاکستان کے علاقے کی زبان ہے، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ایک خالص ہمیں جو ہے لہجہ مل جاتا ہے کہ جسے ہم خالص پاکستانی لہجہ کہیں۔ تو ہم اگر دیکھیں اس میں تین باتیں ہمارے سامنے مصنف نے کی، ایک یہ کہ اردو ادب کیسے علاقائی ادب پر اثرات ڈال رہا ہے، اور کیسے جو ہے اردو ادب پر معاف کیجیے گا، اردو ادب پر علاقائی زبانوں کے اثرات، اور تیسرا یہ کہ کیسے ایک لہجہ جسے ہم خاص صرف ہمارے پاکستان کا اردو لہجہ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر بنتا جا رہا ہے۔ آئین کی روح سے، آئین تو آپ جانتے ہیں قانون کو کہتے ہیں، اور روح سے یعنی مطابق، اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ سرکاری زبان یعنی سرکار کے جو بھی نوٹیفیکیشن ہیں، جو کام ہیں، وہ اس زبان میں ہوں۔ اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان یعنی پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین یعنی درمیان رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یوں یہ زبان وحدت پاکستان یعنی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ایک ہونے کی ضامن بھی قرار پائی ہے۔ ضامن قرار پائی ہے یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں رہنے والے سب لوگ ایک ہی ہیں۔ اب یہاں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی پاکستانی قانون کے مطابق جو اردو زبان ہے وہ ہماری قومی زبان تو ہے ہی، لیکن ہماری سرکاری زبان بھی یہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اہم بات انہوں نے اس زبان سے متعلق یہ بتائی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بھی اس زبان نے اپنا کردار ادا کیا۔ کیسے؟ کہ بھئی یہ بات بھی تقسیم پاک و ہند میں سامنے رکھی گئی تھی کہ اردو جو ہے وہ خصوصاً مسلمانوں کی زبان ہے، تو جہاں بہت سی اور چیزیں تھیں کہ جو ہندو اور مسلمانوں کے الگ ہونے کے لیے لازمی تھیں، ان میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہماری زبان اردو بھی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو لٹریچر والی چیز کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں سامنے، کہ ہمیں ایسے افسانے، ایسے ناول، ایسے ڈرامے ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں تقسیم پاک و ہند کے حالات و واقعات بڑے ہی گہرے طریقے سے، بڑی ہی سچائی سے دیکھنے کو یا پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری اہم بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ اس لیے بھی اہم ہے یہ زبان کہ ہمارے ملک کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بات کرنے کے لیے، جہاں جن سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں اردو ہی میں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس علاقے کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ان علاقوں والوں کو ہماری زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسا کہ آپ بلوچی زبان کو لے لیجئے، پشتو زبان کو لے لیجئے، تو یہ ایسی مشکل زبانیں ہیں کہ جن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو جب یہ آپس میں بات کرتے ہیں لوگ تو پھر وہ اردو ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ان تینوں باتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ پاتے ہیں کہ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں رہنے والے، وہ در حقیقت ایک ہی ہیں، وہ ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ ایک ہی ہیں، چاہے ان کا علاقہ کوئی ہو، وہ آپس میں ایک ہیں۔ یہ تینوں باتیں ہمیں اس چیز کا ثبوت جو ہے دیتی ہیں۔ تو اگر ہم بات کر لیں اس سبق کے مرکزی خیال کی، مضمون کی، تو اس میں قومی زبان اور مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کی اہمیت کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی
پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا ایک ہونے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ کیسے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک ہی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ قومی زبان اور مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ تو ان تین پوائنٹس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس مضمون کا مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کی پڑھائی کی۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔